پگ جو آپ نے میرے سر پر دوبارہ پہنائی ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے. وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے. نواز شریف آئیں, اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں, اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا, ملک کی خدمت کروں گا. جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت, ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنرل کونسل کے اجلاس کو کئی بار میں نے مؤخر کرایا. ہماری جو مدت تھی وہ پوری ہو چکی تھی, لیکن میں کوشش کرتا رہا کہ یہ مؤخر ہو جائے تا وقتے کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تشریف لائیں اور میں یہ امانت ان کے حوالے کر دوں. میں لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا, تو اب الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی, اس لیے آج یہ انتخاب کرایا گیا. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں, دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز اور میرے ساتھیوں کو آپ نے متفقہ طور پر آپ نے منتخب کروایا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پگ جو آپ نے میرے سر پر دوبارہ پہنائی ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے. وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے جب سے چیف آرگنائزر کا عہدہ سنبھالا یہ بیٹی دن رات محنت کر رہی ہے, دن رات باد مخالف کا مقابلہ کر رہی ہے. آج تو حکومت میں ہم ہیں, ایک کولیشن حکومت, وہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم سب مل کر چلا رہے ہیں وہ علیحدہ داستان ہے, لیکن کریا ہر جگہ مریم نواز پہنچ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی باہمت بچی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں 60% نوجوان نسل سے ان کا تعلق ہے. 15 سال چلے کہ 30 سال تک اس قوم کو نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ اب مسلم لیگ نون میں نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے. نواز شریف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئیں گے تو پاکستان میں سیاسی نقشہ بدل جائے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے نواز شریف معمار ہے پاکستان کی ترقی کا. نواز شریف نے 20 گھنٹے کے بجلی کے اندھیرے ختم کیے. نواز شریف نے جگہ جگہ موٹر ویز بنائی. نواز شریف نے پاکستان کی زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے دن رات محنت کی. تو آج ان کی جو اس وقت وہ لندن میں ہیں, ان کی غیر موجودگی میں آپ نے جس طرح مسلسل جدوجہد کی, کارکنان نے, ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے, بزرگوں نے, بھائیوں نے, بیٹیوں نے, نوجوانوں نے جیلیں کاٹی. قیادت نے اگر جیلیں کاٹی اس لیے کہ انہوں نے آپ کا حوصلہ دیکھا, آپ کو دیکھا کہ کارکنان چٹان کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر قیادت نے جس طرح جیلیں کاٹی سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے جس حالات میں یہ اقتدار سنبھالا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کانٹوں کی, یہ پھولوں کی سیج نہیں, کانٹوں کی مالا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان شدید چیلنجز میں اور مشکلات میں جناب اسحاق ڈار صاحب
اور یہ کوئی ان کی منہ پہ تعریف نہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، میرا خیال چلے گئے، انہوں نے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، ہر آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، کوئی کہے گا جناب اس کو اس طرح کر دو، اس کو اس طرح کر دو، لیکن ان کی محنت پر دو رائے نہیں، ان کی امانت پر دو رائے نہیں، اور دن رات وہ محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا عظیم تر مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں۔ میں نے، نواز شریف نے، آپ نے، ہماری پارٹی نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونک دیا، سیاست نہیں کی، ریاست کو بچایا، خدا کی قسم۔ اور اتنے مشکل حالات میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، کیونکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، دنیا میں جو کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ نواز شریف کی قیادت میں یہ کولیشن گورنمنٹ کے زعماء نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ان سخت حالات کا مقابلہ کریں گے، اور آپ نے دیکھا بجٹ میں غریب آدمی کے لیے ان تمام تر شدید مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عام آدمی کو، سرکاری ملازم کو 35% اور 30% تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا، اور ان کی جو پینشن ہے 17% اضافہ دیا گیا۔ ان حالات میں یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ تھا جو ہم نے کیا۔ آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، دن رات کوشش ہو رہی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بڑی جری قوم ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی جری قوم ہے، اس میں بڑی ہمت ہے، بڑے بڑے امتحان آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اس سے گزرے ہیں، طوفانوں سے گزرے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان نہ صرف قائم دائم رہے گا بلکہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اور آج میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں، اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا، اور انشاءاللہ وہ معمار ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی قسمت بدلے گا نواز شریف، میرا یہ ایمان ہے۔ اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت، ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں، کہ جناب دن رات محنت ہو رہی ہے، پاگلوں کی طرح صحت انہوں نے اپنی خراب کر لی، اور ان کے اوپر باتیں کی جائیں، تانے ابھی میں